السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ ہود ہے، آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 95 تک۔ آئیے سورہ ہود سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے گھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی۔ تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں؟ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، ابراہیم، اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لٹا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت گٹھن ہے۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس ڈرتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اب فرشتوں نے لوط سے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے، یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرہ دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں
ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار ان سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔